وہوا اور وہ اللہ، وہوا اور وہ اللہ القاہر پوری طرح غالب ہے، القاہر پوری طرح غالب ہے، فوق عبادہ، عباد عبد کی جمع ہے، عبد بندہ، تو عباد بندے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، وہو القاہر فوق عبادہ اللہ تعالیٰ پوری طرح غالب ہیں، پوری طرح قادر ہیں اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ اور مقرر فرماتے ہیں، علیکم تم پر، حفظہ حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے فرشتے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک تمہاری حفاظت فرماتے ہیں اور محافظ فرشتے تم پر مقرر فرماتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آپ پہنچتی ہے، احدکم تم میں سے کسی ایک کی، الموت موت، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ پہنچتی ہے اور کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے، توفتہ تو اس کی جان نکال لیتے ہیں، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، توفتہ رسولنا تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کی جان نکال لیتے ہیں، وہم اور وہ، لا یفرطون کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرتے، وہم لا یفرطون اور وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ذمہ داری میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی دو بڑی صفات کا تذکرہ یہاں پر چل رہا ہے، ان میں سے ایک ہے اللہ رب العزت کا علم محیط، علم قطعی کلی حتمی یقینی، اور دوسرا تھا اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اور قدرت مطلقہ، ان دونوں کا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، خاص طور پر انسان، یہاں عباد کا لفظ آیا ہے، یہ زیادہ تر انسان کے لیے بولا جاتا ہے، خاص طور پر انسان، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اوپر پوری طرح کنٹرول رکھنے والے، ہر انسان پوری طرح اللہ کے زیر کنٹرول ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ فرشتے مقرر فرماتے ہیں۔ ہم یہی مضمون انشاءاللہ 13ویں پارے میں سورہ الرعد میں پڑھیں گے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی آگے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرماتے ہیں۔ انسان بہت سے مواقع پر تکالیف سے بچ جاتا ہے، حادثات سے بچ جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، سویا ہوا ہے، انسان خیر خیریت سے اٹھ جاتا ہے، انسان اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، خیر خیریت سے اکثر پہنچ جاتا ہے۔ ہم زندگی میں 50 لاکھ دفعہ سوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مشکلات میں نکلتے ہیں، بچ جاتے ہیں، کبھی ایک آدھ دفعہ ایسا کبھی ہو جائے تو ہو جائے، ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، ورنہ ہم محفوظ رہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے خصوصی حفاظت ہے انسان کی۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا اور اللہ تعالیٰ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرماتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، خاص طور پر جو بچے ہیں ان کی خصوصی حفاظت ہوتی ہے، بچوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ہوتی ہے، کہاں کہاں نہیں گرتے، کیسے کیسے نہیں گرتے، عجیب و غریب انداز میں بچے گرتے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ لیکن
یہ حفاظت کب تک ہے؟ جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر بھی اللہ کا فیصلہ پوری طرح نافذ ہوتا ہے۔ پھر فرشتے بغیر کسی بڑے حادثے کے بھی بیٹھے بٹھائے، لیٹے لٹائے، کھاتے پیتے، ہنستے باتیں کرتے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور توفته رسلنا، تو انسان کی جان نکال لیتے۔ انسان وہ قادر مطلق ہے نا، یہی اسی کو تو کہتے ہیں قادر مطلق ہے، قدرت کاملہ ہے اللہ پاک کی، کہ اللہ پاک جب تک چاہتے ہیں تو بڑے سے بڑے حادثے سے بچاتے ہیں، جب تک چاہتے ہیں بڑے سے بڑے حادثے سے۔ ابھی یہ میرا خیال ہے 10-15 دن کے اندر کا واقعہ ہے کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں 3 افراد تھے، ایک میاں بیوی تھی اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ وہ بچہ کوئی 5-6 سال اتنا ہی ہوگا۔ اس حادثے میں میاں بیوی مر گئے، حادثہ اتنا خطرناک تھا، میاں بیوی مر گئے اور وہ بچہ بالکل بچ گیا، بالکل صحیح سلامت۔ اللہ یہاں اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ ان کی میں نے جان نکالنی تھی تو میرے فرشتوں نے کوئی کمی نہیں کی، ان کی جان نکل کے رہی، اور اس کی حفاظت کرنی تھی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہ محفوظ رہا۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تم میں سے کسی کی موت۔ ابھی یہ انڈیا کا طیارہ تباہ ہوا تھا، یہ جو انڈیا کا کچھ عرصہ پہلے، مہینہ پہلے تقریباً طیارہ انڈیا کا تباہ ہوا، سینکڑوں افراد جہاں بحق ہوئے، ایک بندہ بچ گیا، اکیلا ایک بندہ بچا تھا اس پورے طیارے میں سے، ایک بندہ، اس کی حفاظت کر کے دکھائی، اور بقیہ جو تھے تو ان کے لیے موت کا وقت تھا تو ان پر موت طاری کر کے دکھائی۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے، توفته رسلنا، تو ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں نا، پھر وہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وهم لا يفرطون، اور یہ فرشتے کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم، پھر، ردوا، یہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے، الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، جو سب کا مالک ہے، آقا ہے، الحق، مولا حق، حقیقی ہے، جو حقیقی مالک ہے، حقیقی آقا ہے وہ۔ الا، سنو، لہو، اسی کا چلتا ہے، الحکم، حکم، اور اسی کا چلے گا حکم، اسی کا فیصلہ چلے گا۔ الا لہ الحکم، سنو، اسی کا حکم چلے گا۔ جب یہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے نا تو پھر اسی کا فیصلہ ہوگا، جو اس نے فیصلہ کرنا ہے، اسی کا حکم ہوگا جو وہ حکم کرے گا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ، اور وہ بہت جلد، الحاسبین، حساب لے لینے والا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کام کا برڈن ہوتا ہے تو سسٹم اکثر بیٹھ جاتا ہے، سسٹم سلو ہو جاتا ہے۔ آپ نیٹ یوز کرتے ہیں، اکثر دیکھا ہوگا کہ کئی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب سسٹم سلو ہو جاتا ہے، کیوں؟ تو سب برڈن بڑھ گیا ہے، کوئی عجیب واقعہ حادثہ ہو نا تو یکدم لوگ چونکہ متوجہ ہو جاتے ہیں سب، تو کیا ہوا جی، سسٹم سلو ہو گیا ہے۔ سلو کیوں ہوا ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ پیچھے ہم عمرے پہ گئے تھے تو یکدم بہت لوگوں نے اپلائی شروع کیا، سسٹم بیٹھ گیا سعودی عرب کا، سلو ہو گیا۔ اللہ کا سسٹم سلو نہیں ہوگا، حالانکہ ساری انسانیت کا فیصلہ کرنا ہے، اس کا سسٹم نہیں بیٹھے گا، اسے دیر نہیں لگے گی۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، حالانکہ رش ہے، اور اتنا رش ہے کہ ایسا رش کبھی ہوا ہی نہیں، لیکن یہ سارا رش، یہ سارا برڈن اللہ کے نظام پہ کوئی اثر انداز نہیں ہونے والا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ جلد حساب لے لینے والا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، من، کون ہے، ینجیکم، جو تمہیں بچاتا ہے، من سے، ظلمات، اندھیرے اور تاریکیاں، البر، خشکی، والبحر، اور تری، خشکی اور تری کے اندھیروں اور تاریکیوں سے
کون تمہیں بچاتا ہے؟ تدعونہ، تم پکارتے ہو اس اللہ کو، تضرعا، گڑ گڑا کے، وخفیہ، اور چپکے چپکے۔ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اس وقت تم اللہ کو چپکے چپکے پکارتے ہو۔ لئن، کہ اگر، انجانا، اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن، تو ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے، یا آپ فرما برداروں میں سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لنکونن من الشاکرین، ضرور بالضرور ہم فرما برداروں میں سے ہو جائیں گے، شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ واقعات اب تو ہم بے نمایاں طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعات اب ہم مثلاً کئی جہازوں کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، جب وہ ان بیلنس ہوئے تو لوگوں کی زبانوں پہ کیا تھا؟ لوگوں کی زبانوں پر، کسی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے زلزلہ آیا تو لوگوں کی زبانوں پہ کیا تھا؟ ہاں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اللہ کو پکارتے ہو چپکے چپکے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، ضرور بالضرور ہم، وہ کہتے ہیں نا کلمے پڑھنے شروع ہو گئے لوگ، کلمے پڑھنے، یہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بالضرور شکر گزاروں، فرما برداروں میں سے ہو جائیں گے۔ قل، آپ فرمائیے، اللہ، وہ اللہ ہی ہے، ینجیکم، جو تمہیں بچاتا ہے، منہا، اس مصیبت سے بھی، ومن کل کرب، اور من سے، کل، ہر، کرب، مصیبت، اور ہر مصیبت سے۔ اللہ تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے جس میں تم پھنسے ہوتے ہو، اور ہر مصیبت سے اللہ ہی تمہیں بچاتے ہیں۔ ثم، لیکن پھر، انتم، تم، تشرکون، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دو۔ اور اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، وہ پھر اللہ کی نافرمانی۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ قل، آپ فرمائیے، هو القادر، وہ اللہ قادر ہے، هو القادر، وہ اللہ قادر ہے، علی، پر، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے، ان، کہ، یبعث، بھیجے، علیکم، تم پر، عذابا، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے، او، یا، من سے، تحتی، نیچے، ارجلکم، تمہارے پاؤں، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، او، یا، یلبسکم، وہ تقسیم کر دے تمہیں، شیعاً، ٹکڑوں میں، او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے، ویذیق، اور چکھائے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، بأسا، لڑائی، بعض کی، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے، اور یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائیں۔ انظر، دیکھیے، کیف، کیسے، نصرف، ہم بار بار پھیر پھیر کر مختلف انداز سے مختلف پیرائے میں لے کر آ رہے ہیں، الآیات، اپنی آیات، لعلہم، تاکہ لوگ،
یفقہون سمجھے، تاکہ لوگ سمجھے۔ ایک دفعہ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اوپر سے عذاب آنا، جیسے بارشوں کا برسنا، اور اتنی بارشیں کہ تباہ و برباد ہو جائے انسان، یا جیسے ہواؤں کا چلنا، یا جیسے آسمان سے پتھروں کی بارشوں کا برسنا، یا جیسے آسمان سے آگ کا برسنا۔ یہ مختلف قوموں کے اوپر یہ عذاب آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تم پر بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ بظاہر یہاں ابھی ابتداً جو خطاب ہے وہ کفار سے ابھی فی الحال۔ اچھا، دوسری شکل ہے تمہارے پاؤں کے نیچے سے، اور اس کی بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت سی شکلیں دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ جیسے زلزلے آئے، بہت سی قومیں تباہ ہوئی زلزلوں کے اندر۔ جیسے سیلاب آئے، بہت سی قومیں سیلابوں میں، قوم فرعون کو دیکھ لیں سیلاب کے اندر تباہ ہوئی ہے، قوم نوح کو دیکھ لیں جو سیلاب کے اندر تباہ ہوئی ہے، یا اسی طرح ان کو دیکھیں، قارون کو دیکھیں، اللہ نے ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یہ سب کر سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ تم جو بعد میں پھر دوبارہ اپنی پرانی روش پہ لوٹ آتے ہو نا کہ کوئی کیا کر لے گا ہمارا، تو یاد رکھو اللہ اوپر سے بھی بھیج سکتا ہے، اللہ نیچے سے بھی بھیج سکتا ہے۔ اور تیسری شکل یہ بھی عذاب کی شکل ہے، اور وہ یہ کہ اللہ پاک لوگوں کو تقسیم فرما دیں، اور تقسیم ہو کر لوگ آپس میں لڑائی بھڑائی میں مرنا مارنا شروع ہو جائے۔ یہ عذاب کی ایک بڑی شکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی، اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ایک سفر میں اور آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک مسجد آئی، وہاں آپ تشریف لے گئے، اور کافی دیر آپ سجدے کے اندر نا پڑے رہے، دعا مانگتے رہے۔ کہتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ نے جب نماز مکمل کی اور سجدے سے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کی کہ یا اللہ، جس طرح پہلے قوموں کے اوپر ایسا عذاب آتا تھا کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا تھا، تو یا اللہ میری قوم پہ ایسا عذاب نہ آئے، یا اللہ میری قوم پر ایسا عذاب نہ آئے۔ تو صاحب بن نبی وقاص کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی کہ آپ پر ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دوسری دعا کی کہ جس طرح پچھلی قوموں کی شکلیں مسخ کر دی جاتی تھی، شکلیں مسخ ہو جاتی تھی، تو یا اللہ کہ میری امت کی ایسی شکلیں مسخ نہ ہو۔ ہے نا، وہ بنی اسرائیل کا پورا ایک حصہ، ایک طبقہ، اللہ پاک نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، مسخ کر دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ کہتے ہیں پھر میں نے تیسری دعا کی کہ اللہ میری امت آپس میں لڑ کے تباہ نہ ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس دعا سے روک دیا، اللہ نے مجھے اس دعا سے روک دیا کہ جب یہ امت اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے دور ہوگی تو اس امت کے اوپر جو عذاب کی شکل ہوگی وہ تفرقہ ہوگا، ٹکڑوں میں بٹ جانا۔ اور اس وقت پوری دنیا امت مسلمہ کے اوپر جو سب سے بڑا عذاب صرف ایک ہی ہے، اور کوئی عذاب نہیں اس امت پر، اس امت کے اوپر اور کوئی عذاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک ٹکڑے تو یہ ہیں کہ یہ سعودی عرب ہے، یہ کویت ہے، ٹھیک ہے، یہ شام ہے، یہ عراق ہے، یہ پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، ایک ٹکڑے تو یہ ہیں، ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اچھا پھر اس کے بعد اب ایسا بھی نہیں ہے کہ چلیں ملک تو الگ ہو گئے ہیں، لیکن ہر ملک کے اندر سارے لوگ ایک جیسے صاحب ایمان، ایک طریقے پر، ایک طرز زندگی پر، وہ بھی نہیں، بلکہ ملکوں کے اندر پھر تقسیم در تقسیم، پھر تفریق در تفریق۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس سے روک دیا کہ یہ دعا آپ نہ کیجیے۔
یہ حضور کے الفاظ ہیں، مجھے روک دیا گیا، اس دعا سے روک دیا گیا کہ یہ امت ٹکڑوں میں بٹے گی. اور ٹکڑوں میں کب بٹے گی وہ ہم پڑھ چکے ہیں 4 پارے میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ پاک نے اس امت پر جو سب سے بڑا احسان قرآن کریم کی صورت میں فرمایا، جب اس قرآن کریم سے امت دور ہوگی تو ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، ٹکڑوں کے اندر وہ بٹ جائے گی. تو او یلبسکم شیعا، یا اللہ پاک تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے، وَیُذِیقَ بَعْضَکُم بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے. آج نہ صرف یہ کہ ممالک بلکہ ملکوں کے اندر جو مختلف جماعتیں ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اس امت پر صرف یہ واحد عذاب ہے، پھر اس عذاب کی وجہ سے وہ جو نتائج ہیں وہ سامنے. اور عذاب کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کی کتاب سے دوری. اگر شیخ الہند بہت بڑا نام ہے، شیخ الہند جو ہے نا بہت بڑا نام ہے، یہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا نام ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ. اور اگر آپ نے پڑھنا ہونا کہ شیخ الہند کون تھا تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت موٹی کتاب لکھی ہے شیخ الہند کے بارے میں، شیخ الہند کے خدمات اور ان کے خدمات اور ان کے کارنامے اس طرح کی. اچھا، یہ بہت بڑا نام، بہت بڑا دماغ تھا شیخ الہند جو ہے نا، وہ بہت بڑا دماغ تھا. اس وقت اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہے. انگریز نے تو قید کر دیا تھا، یہ مالٹا میں قید رہے، اسیر مالٹا کے نام سے مشہور ہوئے. جب یہ رہا ہوئے، بالکل آخری عمر تھی، رہا ہوئے تو رہا ہونے کے بعد آئے تو اپنے جتنے جو شاگرد تھے، علماء تھے، سب کو اکٹھا کیا، سارے اکٹھے ہوئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، مالٹا کی جیل سے آزاد ہو کر آئے ہیں، تو سارے اکٹھے ہوئے. جب اکٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ میں قید کے دوران اس بات پہ غور کرتا رہا کہ ہم باوجود حضور کی امت ہونے کے، اتنی بڑی تعداد ہونے کے، اتنے وسائل والے ہونے کے باوجود ہم اتنی ذلت اور پستی میں کیوں گئے؟ ہم اتنی زیادہ، کیونکہ اس وقت پورا ہندوستان اس کے اوپر انگریز قابض تھا. اور صرف ہندوستان کے اوپر انگریز قابض نہیں تھا بلکہ بہت سارے جو تھے اسلامی ممالک، وہ آپ کہہ لیجئے کہ ان کے اوپر کفار کا غلبہ تھا. تو کہنے لگے میں بڑا غور کرتا رہا، آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے اس وقت جو ناکامی ہے، ذلت ہے، پستی ہے، اس کے 2 اسباب ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں. کہنے لگے پہلی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، قرآن چھوڑ دیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہم مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے. پھر فرمانے لگے کہ اب میں تہیہ کر کے آیا ہوں کہ میں جو ہے نا قرآن، اپنی جو بقیہ زندگی ہے وہ میں قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دوں گا. جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑوں اور قرآن کی طرف متوجہ کروں. اسی لیے ہمارے اس خطے میں 2 بڑی تحریکیں قرآن کے نام پہ اٹھی ہیں، 2 بڑی تحریکیں. ایک جماعت اسلامی کی تحریک تھی اور ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کی دعوت رجوع الی القرآن کی تحریک ہے. ان دونوں کو آپ پڑھیں، ان دونوں کو، یہ دونوں کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو پیچھے جو تحریک ہے وہ شیخ الہند کی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب تو پورے کا پورا کریڈٹ ان کو دیتے تھے، اس لیے سب سے ضخیم کتاب ڈاکٹر اسرار صاحب نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، باقی ان کی کتاب ہیں، باقی بڑی کتابیں نہیں ہیں، بڑی کتاب صرف ایک ہے ڈاکٹر صاحب کی، وہ شیخ الہند کے بارے میں. تو کہتے تھے کہ یہ قرآن سے دور ہونا اور ٹکڑوں میں بٹنا. اچھا، پھر بعد کے جو علماء تھے انہوں نے اس بات کو اور پریسائز کیا. وہ کہتے ہیں اصل میں ٹکڑوں میں بٹنا یہ نتیجہ ہوتا ہے قرآن سے دور ہونے کا.
قرآن سے دور ہونے کا. تو قرآن سے جب امت جڑ جائے گی پورے طور پر تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کی برکت سے یہ جو ہمارا ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے نا، اللہ ہمارا انتشار ختم فرما دیں گے اور اتحاد کی شکلیں اللہ پاک پیدا فرمائیں گے. اور جب اتحاد ہو جائے گا تو پھر یہ امت غالب ہے. امت کی مغلوبیت کی، امت کی شکست کی، ذلت کی اس وقت صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے آپس کا انتشار، افتراق، آپس کا تفرقہ. او یلبسکم شیعا، اللہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور تقسیم کر دے ٹکڑوں میں. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم کو ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے. آپ کو یاد ہوگا عراق نے حملہ کیا کویت کے اوپر، مسلمان عراق بڑا عرصہ جنگ رہی، خلیج کی جنگ. اچھا ٹکڑے ہوئے نا، آپس میں لڑے، فائدہ کس نے اٹھایا؟ کفر نے. فائدہ کفر نے اٹھایا. پاکستان لڑ رہا ہے افغانستان کے ساتھ، فائدہ کفر اٹھا رہا. اور ممالک آپ دیکھیں، امت مسلمہ، مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان یہ ہے. او یلبسکم شیعا، اور یہ صرف سیاسی سطح پہ نہیں ہے، یہ لسانی سطح پر بھی بہت ہے، یہ زبان کی سطح پر بہت ہے، یہ معاشی سطح پر بہت ہے، اور بے شمار اس کی بنیادیں ہیں. انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم کھول کھول کر مختلف پہلوؤں سے، مختلف پیرایوں سے اپنی آیات لاتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ لوگ ان کو سمجھیں. وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا، بِهِ، اس کو، یعنی اس قرآن کو، قومک، آپ کی قوم نے، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ سراسر حق ہے، قل، آپ فرمائیے، لستو، نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، بوکیل، نگران. نہیں مانتے تو نہ مانو، تو میں کچھ زبردستی نہیں کرنے والا تم پر. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، کے لیے، کلی ہر، لِكُلِّ نبا خبر، مستقر ایک وقت مقررہ. لِكُلِّ نَبَإٍ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ، اور جلد ہی، تَعْلَمُونَ، تم جان لو گے. یہ ایک سوال کا یا ایک اعتراض کا جواب ہے. کفار کہتے تھے اچھا اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا، تو کب آئے گا؟ آ کیوں نہیں رہا؟ آ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے. ایسا نہیں کہ لوگوں نے کہا تو اللہ لوگوں کے کہنے پر چلنا شروع کر دیں. نہیں، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور بہت جلد تم جان لو گے. بس